اب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ سرپرست کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے۔ اس وقت یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا مین سٹیک ہولڈرز، اس وجہ سے یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ جناب عمران خان سے رابطہ ہو گیا ہے، عمر ایوب کو پیغام لے کے گئے ہیں آرمی چیف، پتہ نہیں۔ ایمرجنسی اگر وفاق میں لگے گی تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لگائیں گے۔ اس وقت جو سب سے بڑا میں نے کہا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ عدلیہ ورسس اسٹیبلشمنٹ۔ ہم بات آج کر رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے بظاہر تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ اندر ہو رہا ہے، اندر کھاتے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ایمرجنسی کی بہت شنید ہے، بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ایمرجنسی بڑا ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو یہ ایمرجنسی آخر ہے کیا کیسی ایمرجنسی ہوگی جو لگے گی؟ اور پھر یہ آخر میں کہ حکومت، اتحادیوں اور سرپرستوں میں کیا چل رہا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت تو اسلام آباد کی سڑکوں پہ جماعت اسلامی والے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ وہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں، اور ان کے دھرنے کا جو مقصد ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے اور دہشت گردی ہے۔ یہ سارے مسائل کو وہ احتجاج کرنے وہاں آ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو ایڈریس کرے اور ہم ورنہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، اس کا کوئی حل نکالے، ہم سے کوئی بات کرے۔ تو کل سے جماعت اسلامی کے گھروں میں، پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، ہر جگہ پہ، اسلام آباد میں ہر جگہ پہ جماعت اسلامی کے والوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، اور کوئی بندے اٹھائے ہیں کل سے۔ ابھی بھی اسلام آباد کی روڈز سے لوگوں کو اٹھا کے پریزن وین میں اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اور جماعت اسلامی والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عزم مصمم ہے اور نکلو کے وقت بہت قریب ہے، کچھ اس طرح کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور اب کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو دیکھیں احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے، پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جو پٹیشن لے کے گئی تھی کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، آج انہوں نے جلسہ کرنا تھا۔ تو بڑا سیدھا سادہ حکومت کے جو وکیل ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے بڑی سیدھی بات کی، بڑا ہی سیدھے وہ تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ جج صاحبہ دیکھیں حالات بہت خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، حالات خراب ہیں، یہ تو سرحد پار، یعنی کہ دشمن کو کوئی اور میسج جائے گا۔ تو انہوں نے کہا دشمن سے نمٹ لیں گے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اپنوں سے نمٹنا مشکل ہے، تو آپ بے شک آرڈر کرنا آپ کر دیں، جلسے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ یعنی کہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا حکم نہیں ہم مانیں گے، کرنا ہے آپ نے آرڈر تو آپ کرتی رہیں۔ خیر ابھی آرڈر بھی آ گیا، اور اس میں جج صاحبہ نے کہا کہ آج تو جلسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ شام کو آرڈر آیا تو کیسے جلسہ ہوگا۔ تو اب یہ جو درخواست ہے اسی کو ہم نئی درخواست جو ہے وہ تصور کریں گے، اور 29 تاریخ کو حکومت غور کرے کہ کہاں ان کو اجازت دینی ہے۔ تو اب پھر بال تو حکومت کے کورٹ پہ ہی ہے کہ وہ غور کرے گی، وہ کہے گی کہ ہم نہیں دے سکتے۔ ریزن وہی ہیں جو انہوں نے آج بھی بیان کی ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، دہشت گردی ہے، اپنوں سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ اب یہ اپنوں سے نپٹنے کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا نازک ہے۔ یہی بات میں نے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں حکومت والے تو خاموش ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ صرف ابھی تھوڑی سی پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور باقی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، افواہ سازی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو پیغام پہنچ گیا ہے، عمران خان کا پیغام ادھر پہنچ گیا ہے، اور ادھر کوئی برف پگھل گئی ہے، اور ادھر جناب ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر ایسے تو ایسے ہی صحیح، پھر ہم عمران خان کو گلے لگا لیتے۔ کچھ اس طرح کی بہت سی افواہیں، ایسی باتیں ہیں کہ بندہ کون سی سنے اور کون سی نہ سنے۔
تو اسی ساری افراتفری میں جو ہو رہی ہے، اور اسلام آباد کے جو ایوان ہیں وہ وہاں پہ خاموشی ہے، اور پنڈی کے ایوانوں میں کچھ خاموشی نہیں ہے، وہاں بہت کچھ سوچا اور سمجھا جا رہا ہے، اور لیکن ایک ایمرجنسی کی آواز بھی اٹھ رہی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں انلائٹن کروں کہ ایمرجنسی ہے کیا۔ ایمرجنسی کے لیے آئین کا آرٹیکل 232 سے لے کے 237 ایک پورا چیپٹر ہے کہ ایمرجنسی کس صورت میں لگ سکتی ہے، ایمرجنسی کی کون کون سی اقسام ہیں اور کس صورت میں لگ سکتی ہے اور وہ کیسی ہوگی۔ تو میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمرجنسی اگر وفاق میں لگے گی تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لگائیں گے، اور وہ ان حالات کو ڈکلیئر کریں گے کہ جی اس وقت ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو حالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی کی صورتحال میں جانا پڑ رہا ہے۔ اور ایمرجنسی کی صورتحال میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اقدام کریں جس میں انسانی حقوق معطل ہو جائیں گے، اور ہم اس صورتحال کو سنبھالنا چاہتے ہیں زور زبردستی بائی یوزنگ دا فورس۔ اچھا، اب لیکن اس میں ہاں ایک فائنینشیل ایمرجنسی بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ فائنانس سے متعلق، معیشت کے متعلق، بجٹ سے متعلق کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی نیا ٹیکس لگا دیں، کوئی سخت ٹیکس لگا دیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم کر دیں، یہ کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی بھی نام دے دیں، تعلیمی ایمرجنسی تو وزیر اعظم نے پہلے کہا ہوا ہے کہ میں نے نافذ کی ہوئی ہے، تو وہ تو خیر اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی سٹائل میں کام کریں گے اس شعبے میں۔ تو یہ ایمرجنسی ہے۔ اب ایمرجنسی کا مطلب، جب بھی ایمرجنسی کا نام آتا ہے پرویز مشرف کی ایمرجنسی سامنے آ جاتی ہے، تو پھر پرویز مشرف کا انجام بھی سامنے آتا ہے۔ یعنی کہ پرویز مشرف نے جب ایمرجنسی لگائی تھی تو ان کو عدالت نے بعد میں سزائے موت سنائی تھی، اسی ایمرجنسی کی وجہ سے سنائی تھی۔ اب فرق کیا ہے؟ کیا یہ ایمرجنسی لگے گی تو پرویز مشرف جیسی نہیں ہوگی؟ اور وہ کیسی تھی؟ میں مختصراً بتاتا ہوں کہ پرویز مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی وہ ان لافل تھی۔ وہ آرٹیکل 232 سے لے کے 237 جو ایمرجنسی کا چیپٹر ہے اس سے ہٹ کے تھی۔ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا تھا، انہوں نے پی سی او نافذ کیا تھا، انہوں نے عدالتیں ختم کر دی تھی ایک لحاظ سے، اور موجودہ ججز کو ختم کر دیا تھا اور نئے جج لے کے آئے تھے۔ تو یہ تھا ایبروگیشن آف دا لا، ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اسی کی سزا انہیں پھر سزائے موت کی صورت میں سنائی گئی، جو کہ ان کو نہیں ہوئی، ان کی وفات کے بعد تھی۔ لیکن بہرحال ایک بڑا سمبولیکلی بہت بڑا اس کا بڑا امپیکٹ ہے، اور کون ہے کہ جو اس طرح کی ایمرجنسی لگائے گا۔ تو اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ عدالتیں، جب آپ عدالتوں کو نہیں چھیڑ سکتے، ایمرجنسی کا سکوپ بہت نیرو ہے، اور آپ کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتے، آپ کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ قانون اگر آپ کو آرڈیننس لے بھی آئیں گے تو اس کی توثیق بھی تو بعد میں کرانی ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا آرڈیننس لے آئیں، عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ چیلنج ہو جائے گا اور وہ اسی وقت اڑا دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ اور ایمرجنسی میں اگر کوئی ایکسٹرا سٹیپ آپ لینے جا رہے ہوں گے اپنی طرف سے تشریح کر کے، پھر عدالتیں اس میں کود پڑیں گی، کیا کریں گے؟ تو اس وقت جو سب سے بڑا میں نے کہا کہ اسلام آباد اور پنڈی میں ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ، اور پیچھے سے امریکہ۔ سیدھی سی بات ہے، کہہ دینے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ ہے اس وقت یدھ جو پڑا ہوا ہے، اور اس میں ایمرجنسی کی جو آواز اٹھ رہی ہے مجھے وہ اپلیکیبل نہیں لگ رہی۔ جو میں نے ایمرجنسی آپ کو بتائی ہے وہ بے شک آپ بھی 232 سے 237 کا پورا چیپٹر پڑھ لیں، ایک ایک لفظ پڑھ لیں، اردو میں بھی موجود ہے، اور وہ پوری تشریح ہے اس میں۔ اس ایمرجنسی میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لہٰذا مجھے ایمرجنسی اس وقت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن صورتحال سادہ نہیں ہے۔ اب آخر پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ والی خبر جو میں آپ کو بتائی تھی کہ شروع میں نے کہا تھا، وہ یہ ہے کہ حکومت خاموش ہے، یعنی کہ نون لیگ، حکومت مینس نون لیگ، اور اس کے الائز خاموش ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور سرپرست پریشان ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ
پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. یہ ایک طرف پنڈی میں یہ سوچ ہے. حکومت کہتی ہے ہم اکیلے کیسے سامنے آئیں, ہمارے الائز خاموش ہیں, ہمارا اس طرح سے ساتھ پتہ نہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, تو ہم یہ برڈن اپنے پہ کیوں لیں. تو وہ مسئلہ ہے. اور سرپرست کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے. اسی لیے یہ خبریں نکل رہی ہیں, اس وجہ سے یہ خبریں نکل رہی ہیں. اس وقت یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دا مین سٹیک ہولڈرز, اس وجہ سے یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ جناب عمران خان سے رابطہ ہو گیا ہے, عمر ایوب کو پیغام لے کے گئے ہیں, آرمی چیف پتہ نہیں لے کے گئے ہیں کہ نہیں لے کے گئے, لیکن یہ خبریں ہیں اور اتنی زوردار ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو سناتا پھر رہا ہے. تو ہونا کیا ہے یہ تو آنے والے حالات بتائیں گے, اور ہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے. ہم نے تو صورتحال کو انالائز آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور یہ سڑک کی صورتحال ہے, اور یہ آئین جو کہتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. اب مزید جو اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیتے رہیں.